السلام علیکم۔ آج منگل ہے، مئی کی 18 تاریخ۔ پاکستان میں اس شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج چکے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی مشرق وسطی کی صورتحال اور فلسطین کے معاملے پر عالمی برادری کی توجہ مبذول کروانے کے لیے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کی ہدایت پر ترکی پہنچ گئے ہیں، جہاں وہ اسرائیل فلسطین تنازع پر جمعرات کو ہونے والے جنرل اسمبلی کے اجلاس سے قبل ترک وزیر خارجہ سے تبادلہ خیال کریں گے۔ اسی اثنا میں اطلاعات کے مطابق غزہ پر اسرائیلی بمباری اور حماس کے راکٹ حملے پیر کو بھی جاری رہے، جبکہ امریکی صدر جو بائیڈن نے اسرائیلی وزیر اعظم بنیامن نیتن یاہو سے ایک ہفتے میں تیسری بار فون پر بات کی ہے۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق صدر بائیڈن نے جنگ بندی کے لیے اپنی حمایت ظاہر کی ہے اور اس مقصد سے مصر اور دوسرے شراکت داروں کے ساتھ امریکی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ غزہ کی وزارت صحت کے مطابق 10 مئی کو لڑائی شروع ہونے کے بعد سے 59 بچوں اور 35 خواتین سمیت کم از کم 200 فلسطینی جان دے چکے ہیں، جبکہ ایک بچے سمیت 10 اسرائیلی مارے گئے ہیں۔ جواب میں اسلامی جہاد نے اسرائیل کے ساحلی شہر اشدود پر راکٹ پھینکے ہیں، جن سے حکام کے مطابق 7 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ حماس کے عسکری دھڑے نے مزید راکٹ حملوں کا دعویٰ کیا ہے۔ ادھر اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ غزہ پر اسرائیلی حملوں کے باعث اب تک 38,000 سے زیادہ فلسطینی بے گھر ہو گئے ہیں اور 2,500 سے زیادہ لوگوں کے گھروں کو نقصان پہنچا ہے۔ اقوام متحدہ کے ترجمان اسٹیفان دجارک کے مطابق بے گھر ہونے والے فلسطینیوں نے ادارے کے زیر انتظام چلنے والے 48 اسکولوں میں پناہ لے رکھی ہے، جبکہ اسرائیلی حملوں سے اقوام متحدہ کے 41 مراکز کو نقصان پہنچا ہے۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان لڑائی دوسرے ہفتے میں داخل ہو چکی ہے اور امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے کہا ہے کہ وہ لڑائی بند کروانے کے لیے مزید رہنماؤں سے فون پر بات کریں گے۔ ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق بائیڈن انتظامیہ کو اندرون ملک اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں اپنے شراکت داروں، بعض ڈیموکریٹس، انتظامیہ کے اپنے اندر سے بعض رہنماؤں اور بین الاقوامی قائدین کی جانب سے دباؤ کا سامنا ہے کہ وہ گزشتہ کئی برسوں کے دوران ہونے والے اس بدترین تشدد کو بند کرانے کے لیے اپنی سفارتی کوششیں تیز کریں۔ ادھر وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری جین ساکی اور امریکہ کے قومی سلامتی کے مشیر جیک سلیون نے بھی کہا ہے کہ امریکہ کی توجہ خاموش اور بھرپور سفارتکاری پر مرکوز ہے۔ دوسری طرف ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق امریکہ نے سلامتی کونسل کی جانب سے اسرائیل فلسطینی لڑائی سے متعلق 15 رکن ملکوں کے ایک مشترکہ بیان کو جاری ہونے سے فی الوقت روک دیا ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے صدر والکن باسکن نے کہا ہے کہ مسلم ملکوں کی نمائندہ تنظیم OIC اور عرب لیگ کی درخواست پر اسرائیل فلسطین تنازع پر بات چیت کے لیے جنرل اسمبلی کا اجلاس جمعرات کو بلایا گیا ہے۔ ورلڈ فوڈ پروگرام نے کہا ہے کہ وہ شمالی غزہ میں 51,000 افراد کے لیے امداد میں اضافہ کر رہا ہے، کیونکہ اسرائیل کے ساتھ تصادم ختم ہوتا دکھائی نہیں دے رہا۔ یہ امداد 3 ماہ تک فراہم کرنے کے لیے $1,40,00,000 درکار ہوں گے۔ اس نے کہا ہے کہ غزہ اور مغربی کنارے میں پہلے ہی 4,35,000 غیر محفوظ افراد کو خوراک فراہم کی جا رہی تھی اور اس سلسلے کو اگلے 6 ماہ تک جاری رکھنے کے لیے اضافی $3,18,00,000 کی ضرورت ہے۔ فلسطین میں ورلڈ فوڈ پروگرام کے کنٹری ڈائریکٹر سمر عبدالجابر نے ایک بیان میں کہا ہے کہ جو لوگ بے گھر ہو گئے ہیں ان کے لیے اس وقت سب سے زیادہ اہم ضرورت خوراک ہے۔ فوری طور پر اور سب سے مؤثر طریقے سے ان کی مدد واؤچرز کی صورت میں نقدی فراہم کر کے کی جا سکتی ہے۔ کابل سے ملنے والی اطلاعات کے مطابق افغان امن مفاہمت کے لیے امریکہ کے خصوصی مندوب زلمے خلیل زاد آج صبح ایوان نمائندگان کی خارجہ امور کی کمیٹی کے سامنے پیش ہوں گے، جس کا موضوع ہوگا امریکی فوجوں کے افغانستان سے انخلا کے بعد امریکہ افغان تعلقات۔
यूएसएड की कैथरीन फ्रीमैन भी समात में पेश होंगी। अफगान सदर के कौमी सलामती के मुशीर हमदुल्ला मोहिब और अफगान वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद हनीफ अतमार ने चीनी वज़ीर ख़ारजा वेंग ज़ी से अफगान अमन अमल पर अलग अलग तबादला ख्याल किया है। एनएसए के दफ्तर के मुताबिक हमदुल्ला मोहिब ने अमन के लिए चीन की हिमायत का शुक्रिया अदा किया और कहा कि अफगानिस्तान समझता है कि तालिबान को अमन अमल के लिए तैयार करने के लिए हर किस्म का असर और रसूख इस्तेमाल किया जाना चाहिए। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने अमन की खातिर चीन की मुकम्मल हिमायत की पेशकश की और कहा कि चीन एक आज़ाद, खुद मुख्तार और मुत्तहिद अफ़गानिस्तान देखना चाहता है, जबकि मसले का वाहिद काबिल अमल हल सियासी समझौता है। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने मज़ीद कहा कि चीन इन मामलात में अफ़गानिस्तान की हिमायत जारी रखने को तैयार है, जो उसके लिए बुनियादी दिलचस्पी के हामिल हैं। अफ़गानिस्तान से अमरीकी और इत्तेहादी अफवाज के इनखला के अमल के दौरान वहाँ रहने वाले ऐसे बाशिंदे ख़ास तौर पर बेयकीनी और खौफ का इजहार कर रहे हैं, जो अमरीकी और इत्तेहादी अफवाज के लिए अफ़गानिस्तान में बोली जाने वाली मकामी ज़बानों के मुतरजिम के तौर पर खिदमात अंजाम देते थे। खबर रसां इदारे एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक अमरीकी हुकूमत या नेटो के लिए काम करने वाले मुतरजिम और दीगर सिविलियन मुलाजमीन को अफ़गानिस्तान से नकल मकानी के लिए सन 2009 में तश्कील दिए गए एक प्रोग्राम के तहत स्पेशल इमिग्रेंट वीज़ा यानी SIV मिल सकता है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने गुज़श्ता माह नामानिगारों को बताया था कि वो तमाम मुतरजिम और दीगर अफ़गान सिविलियन जिन्होंने अक्सर अपनी ज़ात को लाहिक़ ख़तरात की परवाह किए बग़ैर जंग में अपनी खिदमात अंजाम दी हैं, अमरीका उनकी मदद के लिए पूरी तरह से तैयार है। बाइडन इंतज़ामिया ने भी SIV प्रोग्रामों पर नज़रसानी का आगाज़ कर दिया है, जिनमें ताख़ीर और दरख्वास्त गुजारों की दरख्वास्तें मुस्तरद होने के बाद उसे चैलेंज करने की अहलियत की जांच की जाएगी। इसमें फ्रॉड के इंसदाद को भी शामिल किया जाएगा। महकमा ख़ारजा के तर्जुमान नेड प्राइस का 10 मई को कहना था कि वीज़ा दरख्वास्तों के अमल में मदद के लिए काबुल में अमरीकी सिफारतखाने के अमले में आर्जी इजाफा किया गया है। वो अफ़गान शहरी जिन्हें अपने ख़ानदान वालों के साथ अमरीका आने के लिए फौरी वीज़ा मिल सकता है यानी SIV वीज़ा, उनके लिए गुज़श्ता साल दिसंबर में कांग्रेस ने ऐसे वीज़ों के इजरा में 4000 का इजाफा कर दिया था, जिससे SIV वीज़ों की तादाद बढ़कर 26,500 हो गई थी। इनमें से तकरीबन निस्फ के करीब वीज़े जारी हो चुके हैं, जबकि 18,000 दरख्वास्तें अभी तक इल्तिवा का शिकार हैं। नाक़िदीन और मुहाजिरीन के हुकूक़ के लिए काम करने वालों का कहना है कि अगर अफ़गानिस्तान मज़ीद इंतशार का शिकार होता है तो नकल मकानी करने वालों की तादाद में ड्रामाई इजाफा हो सकता है। अमरीकी वज़ीर दिफ़ा लॉयड ऑस्टिन और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल मार्क मिले अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अमरीका ने म्यांमार की फ़ौजी जनता के मज़ीद अरकान और शुरकाए कार पर उन एहतजाजियों के खिलाफ तशद्दुद में उनके मुबैना रोल की पादाश में मज़ीद पाबंदियाँ आयद कर दी हैं, जो मुल्क में 1 फरवरी के फ़ौजी इनकलाब के खिलाफ मुजाहरे कर रहे थे। महकमा ख़ारजा के मुताबिक इन लोगों में स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल के अरकान, काबीना के अरकान और बास फ़ौजी अहदेदारों के बालिग़ बच्चे शामिल हैं। अमरीका के सदर जो बाइडन ने अपने टैक्स गोशवारे जारी कर दिए हैं और पुरानी सदारती रिवायत को बहाल किया है। इन गोशवारों से मालूम हुआ है कि सदर और खातून अव्वल ने साल सन 2020 में वफाकी हुकूमत को 25.9% टैक्स अदा किया। अमरीका में वफाकी इनकम टैक्स की औसत शरह 14% से कुछ ज़्यादा है। सदर बाइडन की अहलिया जिल एक उस्तानी हैं। दोनों ने गुज़श्ता साल $6,07,336 कमाए, जबकि वो सदारती इंतखाबात की मुहिम चला रहे थे। ये रकम साल सन 2019 के मुकाबले में कम है, जब उन्होंने $9,85,223 कमाए थे। इसका बड़ा हिस्सा उन्होंने अपनी किताबों की फ़रोख्त, तकारीर और पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी और शिमाली वर्जीनिया के कम्युनिटी कॉलेज में खिदमात अंजाम देने से हासिल किया था। और अब कोरोना वायरस से मुताल्लिक़ खबरें। पाकिस्तान में पीर को 24 घंटों के दौरान 36,725 अफराद के कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से 3,232 के नताइज मुस्बत आए।
سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ملک میں کورونا مثبت کیسز کی شرح 8.80% رہی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 74 افراد کورونا کے باعث انتقال کر گئے۔ پاکستان میں اب تک 8,80,362 افراد کورونا سے متاثر ہوئے ہیں، جبکہ وائرس سے فوت ہونے والے افراد کی تعداد 19,617 ہے۔ بھارت میں منگل کو کورونا سے مزید 4,329 افراد فوت ہو گئے ہیں، جبکہ ملک میں مجموعی کیسز کی تعداد 2.5 کروڑ سے تجاوز کر گئی ہے۔ بھارت میں اس وائرس سے متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد 2,49,65,463 ہے اور اب تک عالمی وبا سے 2,74,390 افراد فوت ہو چکے ہیں۔ صدر جو بائیڈن نے پیر کے روز اعلان کیا ہے کہ امریکہ آئندہ 6 ہفتوں کے دوران ویکسین کی 2 کروڑ اضافی خوراکیں بیرون ملک ویکسین کی ضروریات پوری کرنے کے لیے عطیہ کرے گا۔ یہ اعلان ایک ایسے وقت میں کیا گیا ہے جب امریکہ میں اندرون ملک ویکسین کی طلب کم ہو رہی ہے اور دنیا بھر میں ویکسین کی تقسیم اور دستیابی کے درمیان فاصلہ بڑھ رہا ہے۔ ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق ویکسین کی فراہمی میں مدد کے اس نئے وعدے کے بعد امریکہ نے مجموعی طور پر ویکسین کی 8 کروڑ خوراکیں فراہم کرنے کا وعدہ کر لیا ہے۔ اس سے قبل امریکی انتظامیہ نے جون کے آخر تک ایسٹرازینیکا ویکسین کی 6 کروڑ خوراکیں مہیا کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ صدر بائیڈن نے وائٹ ہاؤس سے کووڈ-19 رسپانس اور ویکسینیشن پروگرام کے سلسلے میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کورونا ویکسین کی مہم کے لیے ایک اور قدم بڑھا رہا ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جب تک یہ وبا دنیا بھر میں قابو میں نہیں آ جاتی، جب تک امریکہ بھی محفوظ نہیں رہے گا۔ اس سے پہلے رپورٹرز سے بات کرتے ہوئے وائٹ ہاؤس کی ترجمان جین ساکی نے بتایا تھا کہ امریکہ اگلے 6 ہفتے کے دوران ویکسین کی 2 کروڑ خوراکیں باقی دنیا کو امداد دے گا۔ جین ساکی نے بتایا کہ یہ خوراکیں امریکہ میں زیر استعمال ویکسین کی ہیں، جن میں فائزر، ماڈرنا اور جانسن اینڈ جانسن شامل ہیں۔ عالمی ادارہ صحت نے خبردار کیا ہے کہ اگرچہ دنیا بھر میں مریضوں اور اموات میں کمی ہو رہی ہے، لیکن خیال رہے کہ کورونا وائرس کی وبا ختم نہیں ہوئی ہے۔ انہوں نے یہ بات ان بعض اقوام کے رویے کے پیش نظر کی جہاں بڑے پیمانے پر لوگوں کو ویکسین لگ چکی ہے۔ جنیوا کے صدر دفاتر میں پیر کو بریفنگ میں WHO کے ڈائریکٹر جنرل گیبریسس نے کہا کہ مسلسل دوسرے ہفتے عالمی سطح پر کیسز اور اموات کی مجموعی شرح کم ہوئی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ وسیع پیمانے پر اپنے عوام کو ویکسین فراہم کرنے والی امیر اقوام سمجھ رہی ہیں کہ وبا ختم ہو گئی ہے۔ خیال رہے کہ دوسرے کئی ممالک میں صورتحال بہت تشویشناک ہے۔ انہوں نے کہا کہ وبا ختم ہونے میں طویل وقت باقی ہے اور یہ اس وقت تک کبھی ختم نہیں ہوگی جب تک ہر جگہ ختم نہیں ہو جائے گی۔ برطانیہ نے کورونا وائرس کی وجہ سے لگائی گئی بیشتر پابندیاں پیر سے اٹھا لی ہیں، جبکہ ملک میں کیسز کی شرح گزشتہ اگست کے بعد سے کم ترین سطح پر ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے سربراہ نے کہا ہے کہ ایتھیوپیا میں 50 لاکھ افراد کو انسانی امداد کی فوری ضرورت ہے اور خاص طور پر خوراک درکار ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ملک کے لڑائی سے متاثر حصے ٹیگرے میں خوفناک صورتحال ہے، جہاں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، صحت کی سہولتیں تباہ ہو چکی ہیں اور خواتین کی بے حرمتی کے واقعات بڑھ رہے ہیں۔ سمندری طوفان تاؤتے بھارتی ریاست گجرات کے ساحلی علاقوں سے ٹکرا گیا ہے۔ بھارت کی مغربی ریاستوں میں اس طوفان کے سبب اب تک 16 افراد ہلاک ہو گئے ہیں اور درجنوں کشتیاں لاپتہ ہیں۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب پر یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے، جسے آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔